لڑکے تھے. پوچھا یہ لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ عالمیہ. میں نے کہا سب عربی پڑھتے ہیں. کہا چاروں عربی پڑھتے ہیں. 4 6 5. یہ مولانا نے تعجب سے پوچھا عالمیہ نے. انہوں نے کہا یہ لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا سب عربی پڑھتے ہیں. کیا چاروں پڑھتے ہیں؟ 4 جو پڑھتے ہیں. چاروں سب پڑھتے ہیں عربی. میں نے کہا حضرت. اور دل میں کہا جب ایک لڑکے کی روی سے پڑھتا ہوں جس کام کو تو 100 لڑکے رہیں گے اس کام کو پسند کروں گا. اللہ تعالیٰ علم دین کی قدر کی توفیق رحمت فرمائے. بہت اس مجھے بیان کرتا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین حق پر قائم دام رکھے. دین حق اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے کہ یہاں سے دین کی دولت لے کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو. چلو بیٹا ابھی میری خواہشیں بھی ہمارے لڑکے سناتے ہیں. ہمارے آنکھوں کے نور ہے کہ تو آخرت کی ہمارے موقع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. سمجھیے کہ 50 سال سے جو کاپیاں اسی منتخب ہے. کئی کاپی جو کھولا ہم نے جو نکلا وہی سنا رہا ہوں. دخول جنت کے اعمال. دخول جنت کے اعمال اس مضمون کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور دوزخ کا ذکر بہت فرماتے تھے. اس بنا پر ہمارے حضرت ماشاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو برکت شکایت تھی علماء سے کہ دوزخ اور جنت کا ذکر کیوں نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے کتاب جو نازل فرمائی دوزخ اور جنت کا ذکر بہت ہے. جو چیز ایسی ہوئی جو پورے جنت کا ذریعہ تھا اس کا ذکر ہونا چاہیے. چنانچہ یہ کتاب آپ کے سامنے کھولا ہے تو وہی مضمون ہے. دخول جنت کے اعمال. جنت میں داخل ہونے کے کیا اسباب ہیں؟ بھائی کہیں جانا رہتا ہے پہلے پوچھتا ہے کہ راہ کہاں ہے, پورب جانا ہے پچھم جانا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے ہم کو سمجھانے کی کوشش کیا اور بیان فرمایا. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبا وعمل فی سنت من قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن النار بوائقہ دخل الجنہ. فقال رجل یا رسول اللہ هذا اليوم في الناس لكثير قال وسيكون في قرون بعدي. روایت کہتی میری ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے حلال رزق کھایا، جس شخص نے حلال رزق کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور اس کی زیادتیوں سے اور اس کی زیادتیوں سے لوگ امن میں رہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق مصدوق، ان کی بات میں کوئی احتمال ہو سکتا ہے. 3 عمل. جس شخص نے حلال روزی کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور اس کی زیادتیوں سے لوگ امن اور اس کی زیادتیوں سے لوگ امن میں رہے، یعنی کسی پر ظلم نہیں کیا اس نے، تو جنت میں داخل ہوگا. ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسے لوگ تو آج کل بہت ہیں. صحابہ تھے، سبھی ایسے تھے، آج کل بہت ہیں. یہ ہم لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. آپ نے فرمایا اور میرے بعد بھی ایسے لوگ رہیں گے. صحابہ نے کیا ایسے ایسے لوگ ہوں گے تو یہ ہوں گے. کہا یا اللہ ایسے لوگ تو آج صحابی تھے، ایسے لوگ تو بہت ایسے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بعد بھی ایسے لوگ رہیں گے جو ان صفات عالیہ حسنہ سے متصف ہوں گے. یہی ہم لوگ بشار کی بات ہے. کوشش کرنا چاہیے کہ جو صحابہ تھے ان صحابہ کے مثل قیامت تک لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو ان کے طریق پہ چلیں گے. بہت بڑی بات ہے. لیکن ان چیزوں کی کیا قدر ہے. یہ حدیث معمولی کھڑا کر دینے والی امت کو عمل پر کھڑا کر دینے والی. جس شخص نے حلال رزق کو کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور اس کی ذاتیوں سے لوگ امن میں رہے، اس کی ذاتیوں سے رہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. مطلب کہ دین ایمان قرآن کا ہی ہے. ایک بات وہ یہ بھی ہے کہ اس کی زیادتیوں سے جو معمول رہے، یعنی وہ ظلم ستم کسی پر نہیں کرتا. یہ حدیث پورا واضح، اس پر 3 گھنٹہ 5 گھنٹہ زندگی بھر بیان کرے کہ امن کی. عرض کیا یا رسول اللہ ایسے لوگ تو آج کل بہت ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بعد بھی رہیں گے. یہ کتنی بڑی بشارت ہے کہ اس عمر میں جو صحابہ جس حال پر تھے ویسے تو نہیں، لیکن وہ اعمال کرنے والے قیامت تک رہیں گے. ایک جماعت ایسی رہے گی جو ناصر بھی ہوگی، منصور مدد بھی کرے گی، اس کی مدد کی جائے گی. اس لیے آخر حدیث میں صحابی کے قول کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں تو ایسے لوگ بکثرت موجود ہیں، صحابی ہیں، جو مذکورہ اوصاف سے متصف ہونے کی وجہ سے اس بشارت کے مستحق ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے بعد بھی لوگ مندرجہ ذیل اعمال کرتے رہیں گے، دنیا خالی نہیں ہوگی. ایک جماعت ایسی رہے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلے گی. ایسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، آداب کے اعتبار سے ہر زمانے میں ایسے لوگ رہیں گے. لیکن ہمارے بعد ایسے لوگ پائے جائیں گے یا نہیں؟ ایسے لوگ اس زمانے میں بہت ہیں، تو ہمارے بعد بھی ایسے لوگ پائیں گے یا نہیں؟ یا اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے بعد بھی ایسے لوگ ہوں گے، یعنی اس امت میں خیر و بھلائی بالکل ختم نہیں ہو جائے گی، ہر زمانے میں ایسے لوگ رہیں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آخری زمانے میں جب فتنہ و فساد ہوگا ایسے لوگوں کی کمی ہو جائے گی. کمی تو ہو سکتی ہے، نفی نہیں ہو سکتی. ان اعمال پر عمل کرنے والے کم ہو سکتے ہیں، ختم نہیں ہو سکتے. لیکن کتنی بڑی بشارت ہے، یہ ہماری کافی ہے. اسی حدیث سے نقل کیا میں نے.
ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آخری زمانے میں جب کتنا فساد ایسے لوگوں کی، لیکن کچھ نہ کچھ ایسے لوگ دنیا میں رہیں گے جو حدیث و سنت کے طریقے پر اپنی زندگی گزاریں گے، اور وہ ایمان و دین پر پورے طریقے سے قائم رہیں گے۔ مذاہب حق میں حدیث ہے جو ہم سب لوگوں کے لیے بشارت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو توفیق دیں گے جو اعمال صالحہ کرتے ہوں گے اور تعلیمات اسلام پر عمل ان کا جاری رہے گا۔ کتنی بڑی بشارت! اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بھی ان دخول جنت کے اعمال کرنے کی توفیق بنانا۔ دعا علامہ ایسا حضرت فرماتے تھے کہ کم سے کم دن میں ایک مرتبہ دعا پڑھ لیا کرو، بہت برباد ہے۔ اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول عمل۔ یہ اللہ ہم جنت کا سوال کرتے ہیں اور جو بھی اعمال قریب ہے، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول عمل واعوذ بک من النار، اور جہنم سے بھی ہم پناہ مانگتے ہیں اور ان اعمال سے پناہ مانگتے ہیں جو جہنم کی طرف لے جانے والے۔ خدا جو وہی حدیث آ دیا، دونوں ایسے اعمال جو جنت لے جانے والے ہیں اس کو کرنے کی ترغیب ہے، ایسے اعمال جو جنت سے دور کرنے والے، دوزخ میں لے جانے والے ہیں، اس کی تحذیر ڈرانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کام تھا، کوئی اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہے؟ یہی کام تھا، پوری بدی سے داخل ہے، یہی چیز جنت اور دوزخ۔ جنت اعمال صالحہ سے پر ہوگی، رونق ہوگی ہمارا، اور دوزخ اعمال طالحہ سے پر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اعمال جنت کے کرنے کی توفیق مرحمت۔ لکھا حضرت تو آئیں گے ہر زمانے میں، جب رہیں گے تو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ حضرات جو اس اعمال پر اپنی زندگی بسر کرتے ہوں گے، ان اعمال پر ان کی ہم کو توفیق دے۔ آخری زمانے میں فتنہ فساد عام ہوگا، ایسے لوگوں کی کمی ہو جائے گی، رہیں گے ایسے لوگ، حدیث کے الفاظ ہیں یہ، جب فتنہ ایسے لوگوں کی کمی ہو جائے گی، لیکن کچھ نہ کچھ ایسے لوگ دنیا میں رہیں گے جو حدیث و سنت کے طریقے پر اپنی زندگی گزاریں گے اور ایمان دین پر پورے یقین کے ساتھ قائم دار رکھیں۔ باب الاعتصام مذاہب مشکات کی شرح، یہ حدیث ایک حدیث کافی ہے اعمال صالحہ کرنے کے لیے اور دخول جنت میں داخل ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وہی اعمال آخرت کہیے یا اعمال جنت کہیے، جو بھی ہے سو ہے، لیکن رہے گی امت۔ اب دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو انہی اعمال پر قائم رکھے، دائم رکھے، اسی پر موت آئے۔ سب سے بڑی بات آخر وقت کلام، ہمارا آخری کلام اسی پہ ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں قرآن و حدیث کی تعلیم اب تک ہوئی ہے، بزرگوں کی تشریحات بھی جہاں تک ہو سکا معتبر کتابوں سے سنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندگی ہو اسی طریقے پر چلائے، خود بھی عمل کرنے کی توفیق ہو، اپنے بچوں کو بھی توفیق ہو، بلکہ سارے عالم کو توفیق ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں اللہ ان دعاؤں کو قبول فرمائے اور اپنے قرب و قبول سے ہم سب کو نوازے۔ اگرچہ تھوڑے ہیں لیکن سارے مومنین کے لیے دعا کرنا چاہیے، اللہ مغفر لنا ورحمنا، ہم سب کی مغفرت کیجیے، ہم سب پر رحمت نازل فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں اللہ تعالیٰ ان تعلیمات عالیہ پر اور اعمال صالحہ پر ہم کو موت دے اور قیامت میں متقیوں کے ساتھ حشر فرمائے اور جنت میں داخل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید نبی کریم
صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك سميع العليم. لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم.